بے بس لوگوں کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ جی ہاں، اب آپ کی شادی صرف 3 دن کی دوری پر۔ ہاں، یہ وظیفہ مقدار سے زیادہ نہیں پڑھنا، مقدار سے زیادہ نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ جلالیہ ہمارا ہے۔ یہ جو تھمبنیل کے اوپر آپ نے دیکھا ہے، جی بالکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مقدار سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ جس بزرگ نے ہمیں دیا ہے یہ وظیفہ، تو انہوں نے ہمیں اسی بنیاد پر دیا ہے کہ اس وظیفے کو مقدار سے زیادہ نہ پڑھنا، ورنہ اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں نے اپنے ایک عزیز کو دیا یہ وظیفہ، تو ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے جب ان کو یہ وظیفہ دیا اور ان کو بتایا کہ مقدار سے زیادہ نہیں پڑھنا، تو انہوں نے کہا کہ اب جتنا زیادہ پڑھ لیں گے اتنا جلدی ہماری شادی ہو جائے گی۔ جی نہیں، آپ نے مقدار سے زیادہ بالکل ہی نہیں پڑھنا، یہ جلالی وظیفہ ہے۔ تو اس ہمارے عزیز کو تھوڑا سا نقصان ہوا تھا، الٹا اثر ہو گیا تھا، تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں خبردار، اس کو مقدار سے زیادہ بالکل ہی نہیں پڑھنا، بالکل ہی۔ جو مقدار میں بتاؤں گا اس مقدار پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، ورنہ آپ اس کا الٹا اثر ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کس طرح ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر، کوئی آپ کو دیکھے نہیں، کوئی آپ سے کلام نہ کرے، بات نہ کرے، آپ نے اکیلے کہیں جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، یا قہارو یا عزیز، 1100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ 1100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا رشتہ آ جائے گا۔ اور یقیناً ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن وظائف کام نہیں کرتے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو رجد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رجد کیا ہے؟ رجد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بندش ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ رکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ وہ رجد کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ رجد کی وجہ سے کیوں ہوتی ہے؟ رجد وہ چیز ہے کہ ابھی آپ نے میرا وظیفہ سنا ہے، آپ نے یہ بھی کر دیا، آپ نے کسی دوسرے پیر کا سنا، وہ بھی وظیفہ کر دیا، کسی اور کا سنا۔ اسی طریقے سے آپ جو وظیفے سن سن کر بار بار کرتے رہتے ہیں، کسی ایک کا نہیں کرتے، کافی لوگوں کے کرتے ہیں، اس میں آپ کا رجد کا مسئلہ آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، رشتے میں بندش آ جاتی ہے، تو اس میں یہ اثر نہیں کرتا، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ نے جس کا بھی کرنا ہے، کسی ایک بندے کا وظیفہ کریں، یہ دوسرے لوگوں کا بار بار یہ ایک کا بھی کر لیا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے، یہ کام نہ ہو، تو اس میں یہ رجت کا مسئلہ آ جاتا ہے اور آپ کی بندش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وظیفہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ میں پہلے بھی اپنے کافی وظائف میں بتا چکا ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کم از کم صبح کی نماز کے بعد آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا، یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ کم از کم، زیادہ نہیں، کم از کم قرآن پاک کا ایک سپارہ، ایک سپارہ نہ ہو تو آدھا سپارہ، ورنہ ایک رکوع لازمی پڑھیں۔ قرآن کو کھولنا ضرور ہے، پڑھنا ضرور ہے، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں دن میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وجہ سے کسی دوسروں کا دل نہ دکھے، ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ میں پہلے بھی کافی وظائف میں بتا چکا ہوں کہ ان شرائط پر لازمی عمل کیا کریں، تو یقیناً آپ دیکھیں گے، میں کہتا ہوں اگر آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ کیا تو آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 3 دن تو دور کی بات ہے، آپ کا پہلے دن ہی آپ کو رزلٹ کی پتہ چل جائے۔ ہاں، یہ مسائل نہ ہوں آپ کے اگر یہ مسائل ہوں گے،
कभी किसी का, ना आपने शराइत पर अमल किया, ना आपने वज़ाइफ सही तरह से किए, तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो इसी तरीके के साथ, और जो मेरे भाई दोस्त, मेरी बहनें परेशान हैं इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।